ناظرین آداب، 14 مارچ 2024 مطابق 3 رمضان کے اودھنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 13 مارچ کو کہا کہ پسماندہ طبقات ان کی حکومت کی فلاحی اسکیموں سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کی سابقہ حکومتوں پر انہیں نظر انداز کرنے کا الزام بھی لگایا اور ملک کی ترقی میں ان کے کردار کی کبھی تعریف نہ کرنے کی بات کہی۔ پردھان منتری سماجک اتھان ایوم روزگار آدھارت جن کلیان قومی پورٹل کا آغاز کے موقع پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے رام ناتھ کووند اور دروپدی مرمو کے انتخاب کا حوالہ دیا جو بالترتیب دلت اور قبائلی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ SC ST OBC غریب ان کی حکومت میں سرکاری فلاحی اسکیموں سے سب سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو کہا کہ اتر پردیش میں مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کی بڑھتے مقبولیت کی وجہ سے حکومت نے ریاستی بازار سے چینی مصنوعات کو باہر کر دیا ہے۔ لوک بھون میں محکمہ MSME کی جانب سے منعقد ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سے بڑی حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے جب ہماری مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء مارکیٹ میں مقبولیت حاصل کرتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی پرورش کریں، حوصلہ افزائی کریں اور انہیں پھلنے پھولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کریں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر BJP نے آج اپنی دوسری فہرست جاری کر دی۔ اس فہرست میں 72 امیدواروں کے نام شامل کیے گئے ہیں جن میں نتن گڈکری، پیوش گوئل اور انوراگ ٹھاکر سمیت کئی وزراء کے نام شامل ہیں۔ ایک دن قبل ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کی کرسی چھوڑنے والے منوہر لال کھٹر کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ انہیں کرنال سے انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے۔ BJP کی دوسری فہرست میں دہلی کی 2 لوک سبھا سیٹ کے لیے بھی امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے۔ دہلی میں لوک سبھا کے 7 نشستیں ہیں جن میں سے 5 نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان BJP نے پہلی فہرست میں ہی کر دیا تھا۔ تازہ فہرست میں جن 2 لوک سبھا سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان ہوا ہے وہ مشرقی دہلی اور شمال مغربی دہلی کی ہے۔ مشرقی دہلی سے ہرش ملہوترا کو اور شمال مغربی دہلی سے یوگیندر چنڈولیا کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق معاملے کی جلد سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت جمعے کو کرے گا۔ اتراکھنڈ نے یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC نفاذ کی طرف مزید ایک قدم بڑھا دیا ہے۔ اس بل کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی منظوری مل گئی ہے جس کے ساتھ ہی اب اس نے قانون کی شکل لے لی ہے۔ قانون بننے کے ساتھ ہی یہ ریاست میں نافذ ضرور ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ فعال نہیں ہوگا۔ اتراکھنڈ حکومت نے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے ذیلی اصولوں کو بنانے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اصول و ضوابط تیار کرنے کے بعد اتراکھنڈ حکومت کے ذریعے اسے پوری ریاست میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاستی حکومت نیا فیملی شناختی کارڈ جاری کر کے کنبے کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے بدھ کو فروخ آباد ضلع کے کرشن انٹر کالج گراؤنڈ میں 288.25 کروڑ روپے کے 102 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ ریاست کے غریبوں کو 5 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس کا فائدہ ملے گا۔ 5 کروڑ آیوشمان کارڈ جاری کیے گئے اور مزید 5 کروڑ نئے کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش حکومت ایک نیا فیملی کارڈ جاری کرے گی۔ اس کارڈ کے ذریعے بے گھر افراد کو گھر، بیت الخلاء، راشن کارڈ، پینشن وغیرہ جیسی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے ایک فرد کو روزگار کا موقع بھی ملے گا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بدھ کو کہا کہ آئندہ لوک سبھا الیکشن 2024 میں آنے والی نسل کے مستقبل کا الیکشن ہے۔ یہ عوام کی موت اور زیست کا الیکشن ہوگا اور جمہوریت، آئین، ریزرویشن سب پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یادو نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی 2024 کے انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی سطح تک جا سکتی ہے۔ ووٹنگ کے وقت دھاندلی کی تیاریاں ہیں، ایسے میں عام آدمی کو جو کہ ووٹر بھی ہے اپنے حقوق اور ووٹ کا تحفظ کرنا ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں نے وائس چانسلر پروفیسر NB سنگھ کی نگرانی میں گود لیے گاؤں روڑا پوروا میں رائے دہندگان کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی تاکہ نوجوانوں اور گاؤں کے لوگوں کو انتخابی عمل میں فعال حصہ لینے کے لیے سرگرم اور متحرک کیا جا سکے۔ اس ریلی میں شامل NSS کے رضاکاروں نے اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے تھے جس پر جمہوری اقدار کی پاسداری اور اس کے استحکام کے لیے ووٹ کی اہمیت اور ووٹ ڈالنے کی ضرورت پر پیغامات درج تھے۔ اس ریلی کے اختتام پر اس کے مقاصد پر NSS پروگرام آفیسر اور سویپ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ظفر النقی نے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس ریلی کا مقصد لوگوں میں انتخابات کے تئیں رجحان پیدا کرنا اور لوگوں میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔
लखनऊ के शाहपीजी कॉलेज में खतीब अकबर लाइब्रेरी में हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस लेक्चर के मरकजी मुक़र्रिर अमेरिकी सिफारत खाने के प्रेस ऑफिसर जॉन थे। जॉन ने अपने खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात शतरंज की बिसात की तरह होते हैं, जहाँ ममालिक के दरमियान बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का इन्हिसार उन ममालिक के शहरियों पर होता है। इस वक्त अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 2,73,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं और 40 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम हैं। ये लेक्चर शोबे सहाफ़त और मास कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर प्रदीप शर्मा की ज़ेर निगरानी अंजाम पाया। शुक्रिया के कलमात शोबे के उस्ताद डॉक्टर सैयद हुज्जत रज़ा ने अदा किए। प्रोग्राम का आगाज़ मेहमानों के फूलों के दस्ते से हुआ। इस मौके पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास, स्टेट ऑफिसर डॉक्टर एजाज अब्बास, अमरीकी सिफारत खाने के मीडिया एडवाइजर जफर मेहदी वगैरह मौजूद रहे। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह ने सलामती कौंसिल में अपने खिताब में कहा, जो तबाही और इंसानी बहरान है ये किसी कुदरती आफत, सैलाब या ज़लज़ले का नतीजा नहीं है। ये बहरान और तबाही इंसानी हाथ से लाई गई है। अब तक 25 से ज़्यादा हलाकतें गजा में भूख की वजह से हो चुकी हैं। अपने खिताब में जोसेफ बोरेल ने कहा कि जब हम यूक्रेन में पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत करते हैं तो हमें गजा में इस तबाही पर भी वही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ख्याल रहे, जिस गजा की मंजरकशी सलामती कौंसिल के अरकान के सामने जोसेफ बोरेल ने की है, वहाँ अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31,181 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। वहीं हमास ने उन खबरों की तरदीद की कि उसे गजा की पट्टी में तवील मुद्दती जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी तजवीज़ मौसूल हुई थी और उसका एक वफ्द आने वाले दिनों में इस माहदे पर बातचीत के लिए मिस्री दारुल हुकूमत कायरा रवाना होने वाला था। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर डेनमार्क में एक मकामी अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है कि डेनमार्क की हुकूमत को इसराइल को असलहे की बरामद से रोका जाए। ये ऐलान उनके एक मुश्तरका बयान में सामने आया है। NGOs ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसराइल को भेजे जाने वाले असलहे इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे गजा की जंग में शहरियों को निशाना बनाया जाता है, जो कि बैनुल अक़वामी कानून में जुर्म है। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो दोबारा सदर मुंतखब हुए तो 2021 में कैपिटल हिल के हमले में गिरफ्तार अफराद को रिहा कर देंगे। गैर मुल्की खबर इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी समाजी वेबसाइट ट्रुथ सोशल वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए वादा किया कि अगर वो दोबारा सदर मुंतखब हुए तो उनका पहला इक़दाम अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहद को बंद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हमले के नतीजे में जेल में कैद यरगमालियों को रिहा कर देंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।